बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उनकी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उनको आज अदालत में पेश किया गया। आप जानते हैं कि 20 जुलाई को इनको घर से गिरफ़्तार किया गया और वो CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें कई सरकारी एहलकार यूनिफॉर्म में हैं और कई सादा कपड़ों में मलबूस हैं और वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया जाता है। और गिरफ़्तारी के बाद अगले ही रोज़ जब दरख्वास्त दायर की जाती है और दरख्वास्त में इस्तदा की जाती है कि उनको बाजियाब करवाया जाए, ईमान मज़ारी उनकी वकील होती हैं और अदालत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब 22 जुलाई को समाअत करते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हुक्म देते हैं कि अगले 2 घंटों में आपने बंदा पेश करना है, रिपोर्ट नहीं पेश करनी। 12 बजे का अदालत हुक्म जारी कर देती है कि आप पेश करें। 12 बजे से पहले इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ज़ाती हैसियत में बुलाया जाता है और साथ ही ये ख़बर सामने आ जाती है कि अहमद जंजुआ जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान के, उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है और दहशतगर्दी अदालत से रिमांड भी 7 दिन का हो चुका है। ना ही मुलज़म के वकील को पता, ना मुलज़म की फ़ैमिली को पता, ना ही रिमांड में कोई पेश हुआ, ना उस रिमांड को किसी ने कंटेस्ट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद बता रहे हैं जी कि हमने उनके अगवा का, उनके लापता और अगवा होने का मुकदमा पुलिस ने ख़ुद दर्ज किया हुआ है जी कि वो अगवा हो गया है। एक तरफ पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कर रही है, एक तरफ सरकारी वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता रहे हैं जी कि हमारे इल्म में नहीं है, और जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो हुक्म जारी कर रही है कि आप जाएं और 12 बजे तक बंदा पेश करें। और इतने में CTD, उसी इस्लामाबाद पुलिस का जो हिस्सा है CTD, इस्लामाबाद पुलिस उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके बैठी है। CTD ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और उसमें वक़ुआ ये बनाया कि आज सुबह 22 जुलाई की सुबह ही वो हमें एक रोड पर इस्लामाबाद में चलते हुए मिले और उनके पास गन भी थी, उनके पास बारूदी मवाद था और ये सारा एक स्टोरी बनाई गई, जिसके ऊपर आज बात की है जो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अहमद वकास जंजुआ की जानिब से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। ईमान मज़ारी ने कहा कि 20 जुलाई रात 4 बजे अहमद वकास को अगवा किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फ़िक्स था, उधर मुकदमे का नहीं बताया गया। बाद में अहमद वकास का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया जाता है। वकला ने कहा कि अहमद वकास जंजुआ केस में इस अदालत को भी अंधेरे में रखा गया। जिस्मानी रिमांड तब लिया गया जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का केस जारी था। FIR अगवा होने के 2 दिन बाद दर्ज की गई। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकदमा बनाया है। TTP ने बारूदी मवाद अहमद जंजुआ तक पहुँचाया जो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रखा गया। TTP नेटवर्क से अहमद जंजुआ के राब्ते में हैं, मज़ीद लिंक भी निकले हैं, उनकी तफ्तीश करनी है, मज़ीद रिमांड दें। अब सरकार का केस ये है कि अहमद जंजुआ जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका TTP से ताल्लुक़ है। TTP के साथ वो राब्ते में थे, बारूदी मवाद TTP ने इनको दिया और इन्होंने मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर रखा। अहमद जंजुआ के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम था और केस असल दहशतगर्दी का बना दिया गया। मुलज़म अभी तक मुजरम साबित नहीं हो सका, इसलिए पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट के केस में मुलज़म का स्टेटस क्या था? अगर नज़रसानी मंजूर करता हूँ तो मामला वापस भेज दूँगा या ख़ुद जुडिशल कर दूँगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस वीडियो या ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है उसको टेस्ट किए बगैर नहीं माना जा सकता। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ केस में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 7 दिन के रिमांड के दौरान कुछ रिकवरी हुई या किसी और मुलज़म को कोई गिरफ़्तार किया गया है? आपने जो 7 दिन का रिमांड लिया था, क्या कोई रिकवरी हुई है या आपने इनके कहने पर या इनके बताने पर कोई और किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया है? आप कह रहे हैं कि मुलज़म किसी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते में था। शापर का रंग ही तब्दील कर दें। हमेशा जो मंशियात के मुकदमात में शापर नीला ही क्यों होता है? ये जज साहब कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन को कि हर केस में शापर का रंग ही नीला ही क्यों होता है, कोई शापर का रंग ही तब्दील कर दिया करो। मंशियात के केसेस में हमेशा एक ही FIR क्यों होती है, एक ही कहानी क्यों होती है?
دہشت گردی کے کیسز میں بھی نام حذیفہ یا ابو بکر ہوتا ہے اور بس وہی نام تبدیل کیے جاتے ہیں، بس 2 ہی نام ہیں۔ ان 7 دنوں میں تفتیش میں کوئی جرم شامل ہوا ہے یا نہیں، جس کے بعد جج طاہر عباس سپرا نے احمد وقاص جنجوعہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد آج ہی ان کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف شبلی فراز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب طارق جہانگیری صاحب جس طرح انہوں نے پہلے فیصلہ دیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہی وقوع کے 1 سے زائد مقدمات اور جہاں وقوع ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور شہر میں مقدمہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کی جانب سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی۔ دوسری لینڈ مارک ججمنٹ وہ اب ECL میں جو نام سیاسی لوگوں کے شامل کیے جاتے ہیں اس پر دینے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے محسن اختر کیانی صاحب کے پاس بھی ایسے کیسز تھے، ارباب طاہر صاحب کے پاس بھی ایسے مقدمات تھے، لیکن اس حوالے سے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے نہیں کیا گیا، چونکہ PTI کے زیادہ کیسز عامر فاروق صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ چند دن کے بعد ECL سے نام نکال دیا جاتا ہے اور معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ECL سے نام نکالنا کا جو معاملہ ہے اب آ گیا طارق جہانگیری صاحب کو، اور پہلی تاریخ پہ ہی طارق جہانگیری صاحب نے دکھا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزارت داخلہ اور امیگریشن کا جو متعلقہ افسر ہے اس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی۔ شہریار طارق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکیل نے کہا کہ فریقین کو پہلے نوٹس ہو چکا ہے، تاحال جواب جمع نہیں ہوا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ DG FIA DG پاسپورٹس کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ افسر کو ذاتی حیثیت میں پیش کریں۔ طارق جہانگیری کا کہنا تھا کہ ہر شہری کا بیرون ملک سفر کرنا اس کا بنیادی حق ہے، عدالت کو بتایا جائے کہ درخواست گزار کا نام ECL میں کیوں ہے، کیا درخواست گزار کا نام ECL میں ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کیوں آپ نے ECL میں نام ڈالا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور ECL میں نام ڈالنے کے لیے آپ کے پاس رولز کیا ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جمعرات کو، آج سوموار ہے، جمعرات کو وزارت داخلہ کا اور امیگریشن جو اتھارٹی ہے اس کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے عدالت نے، اور عدالت نے کہا کہ آئیں اور پیش ہو کے عدالت کو مطمئن کریں، اور پھر عدالت اس پر فیصلہ کرے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو پتہ ہے طارق جہانگیری صاحب کے پاس کیس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جمعرات سے پہلے ان کا نام ECL سے نکال دیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی لینڈ مارک ججمنٹ آئے جو ان کے لیے مسائل کا سبب بنے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی سے متعلق آج جو سماعت ہے وہ مکمل ہو گئی عامر فاروق صاحب کے پاس۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدواروں کی یہ درخواستیں تھیں، جس میں الیکشن ترمیمی آرڈیننس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور 10 جون کا فیصلہ اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، جس میں طارق جہانگیری صاحب ٹرائبونل کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ پہ ایک ریٹائرڈ جج کو 7 جون کے نوٹیفیکیشن پر جج شکور جو کہ ریٹائرڈ جج تھے ہائی کورٹ کے PCO کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، اس کو راولپنڈی کے مقدمات کا جو الیکشن کیسز ہیں اس کے لیے تعینات کیا، اور اس میں اسلام آباد کے کیسز بھی راولپنڈی میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی، اور عامر فاروق صاحب نے بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے پہلے تو مسلم لیگ نون کے MNA جنہوں نے الزام عائد کیا تھا متعصب ہونے کا یا اس طرح کے الزامات ان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، جبکہ دوسری جانب عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ نے غلط گراؤنڈز پر ایسا سارا کچھ کیا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب بحال ہو گئے، طارق جہانگیری صاحب نے کارروائی آگے بڑھا دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ عامر فاروق صاحب نے اس معاملے کے اوپر فرمایا کہ جی ٹرائل کو روک دیتے ہیں اور ہم اس کو جلد روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ عدالت نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوئی 23 جولائی سے آج 29 جولائی 5-6 دن ریگولر سماعت ہوئی، اور عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کہا فیصلہ محفوظ نہیں کیا بلکہ ویٹ فار آرڈر، مطلب آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف سماعت کی۔ PTI رہنما عامر مغل کے وکیل نے آج جواب دینا تھا۔ عامر مسعود مغل کے وکیل فیصل چودھری نے جوابی دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کون سی درخواست؟ جو نون لیگی امیدواروں کی درخواستیں تھیں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں، انہوں نے کہا کہ جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ جس نے بیان حلفی دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بولے گا۔ درخواست کے ساتھ بیان حلفی بھی نون لیگی MNA کا لگا ہوا تھا، اور اس میں سخت الزامات ہیں
جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور اسلام آباد میں صرف ایک ہی ٹرائبونل ہے اور وہ ٹرمینیٹ یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن ٹرائبونل کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جب ٹرانسفر اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک سے زائد ٹرائبونل ہوں، جب ٹرائبونل ہی ایک ہو تو اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، چونکہ اور تو آپشن ہے نہیں۔ اور الیکشن کمیشن کے پاس اگر ہم مان بھی لیں کہ کیسز ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہے تو وہ کیسز اسلام آباد میں کوئی اور ٹرائبونل ہوتا تو اس کو تو ٹرانسفر کر سکتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چونکہ ایک ہی ٹرائبونل ہے تو اس کو ٹرمینیٹ کر کے کوئی اور ٹرائبونل نہیں مقرر کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹرائبونل بن جائے تو اس کو کام مکمل کرنے تک نہیں روکا جا سکتا۔ وکیل نے جواب دیا جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹرائبونل تبدیل ہو سکتا ہے، ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آفیشیل گزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے اس کے 45 دن میں درخواست فائل کرنی ہوتی ہے۔ فیصل چودھری کی جانب سے مختلف عدالتی نظیروں کے حوالے دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے جج کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ادارہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن ٹرائبونل کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا، ایسا کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں ہے جو ٹرائبونل کو ٹرمینیٹ سے روکتا ہے۔ عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ٹرائبونل کا کنڈکٹ درست تھا، یہاں بھی اور الیکشن کمیشن کی کارروائی میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، اس سے فیصلے پر اثر نہیں پڑتا، اور اگر کچھ جمع کرانا ہے تو دے دیں، مجھے 1-2 دن دے دیں، اگر کوئی عدالتی نظیر جمع کروانی ہے وہ بھی کروا دیں، میں اس کے اوپر فیصلہ سناؤں گا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق آرڈیننس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جج عامر فاروق نے ریمارک کیا کہ یہ فیصلہ محفوظ نہیں ہے بلکہ ویٹ فار آرڈر ہے، جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، کوشش ہوگی 1 یا میکسیمم 2 دن میں فیصلہ سنا دوں۔ اب آج 29 جولائی ہے، کل 30 جولائی ہے اور پرسوں 31 جولائی کو جج طارق جہانگیری صاحب کے پاس ٹرائبونل سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ اگر آج اور کل بھی فیصلہ سنا دیا جائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے تو جو طارق جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے ان کو آگے بڑھاؤں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہفتے 10 دن کا کھیل بچ گیا ہے اور ہر صورت یہ فیصلہ آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔